نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بارے میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ کیا کسی فوت شدہ اپنے والدین کی طرف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا بندہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو ہم قربانی کر سکتے ہیں، یعنی فوت شدہ بندے کے لیے قربانی کرنا چاہے، کسی بھی اپنے والد والدہ کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا چاہے کر سکتا ہے قربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کی ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو فوت شدہ تھے ان کے لیے ہے یا زندہ کے لیے ہے، تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ قربانی آدمی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے، جس طرح ہم اور صدقہ کرتے ہیں کسی کے لیے، تو یہ قربانی بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور یہ فوت شدگان کی طرف سے آدمی کر سکتا ہے قربانی، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے تو وہ پہلے اپنی قربانی کرے، اپنی قربانی کرنے کے بعد اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو وہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، اپنے والد کی طرف سے کرتا ہے، والدہ کی طرف سے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کے لیے کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، وہ قربانی ان کے لیے کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر کیا عقیقے کا حصہ رکھ سکتا ہے؟ تو ہاں، عقیقہ اگر کرنا چاہے عقیقہ تو اس کے اندر قربانی کے اندر ساتھ عقیقے کا حصہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے بڑے جانور کے اندر 6 حصے تھے، ایک اضافی تھا، اور وہ کہتا ہے میں اس کے اندر اپنے عقیقے کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور عقیقے کے حصہ جو اس نے رکھا ہے تو گوشت جو ہے وہ جس طرح قربانی کی تقسیم ہے اس طرح ہی کر سکتا ہے، اس کا جس طرح قربانی کا گوشت سارا بھی رکھ سکتا ہے، خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور تقسیم کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، ایک حصہ غرباء فقراء کے لیے تقسیم کر دے، اور ایک جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اسی طرح عقیقے کا گوشت جو ہے وہ بھی اس طرح کر سکتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑے جانور کے اندر جب قربانی کی جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں اور کم سے کم ایک ہے۔ اگر پورا جانور اس کے اندر ایک ہی حصہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس کے اندر زیادہ حصے ڈالنا چاہتا ہے تو 7 کر سکتا ہے، لیکن کوئی حصہ جو ہے آدھا نہیں کر سکتا، پورا حصہ ایک آدمی کے نام مختص ہو تو یہ کام وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے اندر کچھ عیوب ہیں۔ کون کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ تو ایک یہ ہے کہ اگر اتنا وہ لنگڑا رہا ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا جانور کہ جو نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، یعنی اگر اس کے سامنے آپ چارہ کریں اور اس کو نظر نہیں آیا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایسا جانور کہ جس کی 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایسا جانور کہ جس کے مثلا 4 تھن والا بڑا جانور ہے، گائے وغیرہ ہے، بھینس ہے، 4 تھن ہیں، اور ان میں سے اگر اس کے 2 تھن خراب ہو گئے، ضائع ہو گئے، ان سے دودھ نہیں آتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر 1 تھن خراب ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور بکری وغیرہ جو ہے چھوٹے جانور، ان کے اگر 1 تھن خراب ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، ویسے تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے لیکن دودھ اس سے آتا ہے، خراب نہیں ہوا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جانور خرید کے لے آیا اور جانور خریدنے کے بعد